اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو صرف حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ کیوں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے، مراد قبلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت نے ماں کی حد درجہ بے حد خدمت کی، وہ آسمانوں تک بھی پہنچی۔ اویس کرنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تو نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی صحابہ کے رتبے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دیکھے بھی صحابی کا رتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ جبریل آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ چونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا، کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہو۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے ان سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنے کی دعا کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر یہ پیغام امت کو پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اور علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح سے کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج بھی کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے رہیں۔ پھر کہا کہ مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں اویس کرنی ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگتا۔ آپ نے پوچھا کہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کہاں پر ہے اور کہاں چلا گیا ہے۔ پوچھا گیا تو جب اس نے بتایا کہ وہ عرفات پہ گیا ہے اونٹ چرانے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف چلے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف سے چل رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو عمر نے پوچھا کہ کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو عمر نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اویس کرنی۔ میرا نام؟ یہ صرف اللہ کا بندہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کون ہیں اور میرا انٹرویو کرنے والے، آپ کیوں پوچھیں ہیں مجھ سے یہ سب؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، شاید میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی اویس ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کیسے کر سکتا ہوں؟
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کریں گے۔ تصوف کی یہ نہیں ہے، یہ تبلیغ یہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے تمہاری ساری کی ساری جو خدمت ہے وہ ماں کی ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرنی وہ بھی چلیں گے، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کر دیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان سب کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں روکنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یہ سب کے سب اس وجہ سے ان کو حاصل ہوا کہ انہوں نے ماں کی بے حد درجہ خدمت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کر ان سے دعا کروائیے گا۔ یہ کس قدر بڑی عظمت والی اور شان والی بات ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی فضیلت ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔